مذہب کی وجہ سے ملک آگے نہیں بڑھ پاتے تو آپ دیکھیے سنگاپور پچھلے 50 سالوں میں دنیا کے آخری ملک سے پہلا ملک بن گیا، نمبر 1۔ کہیں آپ نے وہاں سنا ذاتی یا یہ فرقے وارانہ فسادات کا سنا؟ نہیں سنا، مگر 60 اور 70 کے دشک میں بہت بڑا وہاں ایسا ہی فساد تھا۔ تب کے لیڈروں نے شاید اس طرح سے چلانا چاہا، مگر پھر سوچ بدلی، سبق انہوں نے سیکھا اور ایسا نظام چلایا کہ آج وہ دنیا کے اول ملک بنے ہیں، اور وہاں پر 16% مسلمان رہتے ہیں۔ اگر مسلمان کوئی مسائل ہوتے تو کیا سنگاپور میں فسادات نہیں ہوتے؟ یہ لیڈرشپ کا ناکامیابی ہے، کسی مذہب کا نہیں۔ تو یہ آج ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ ترقی تب ہوتا ہے جب سب مل کے ترقی دین اور دنیا دونوں کے حد پر ہو تو ہم آہنگی میں ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم بھی سیکھیں، اور یہ صرف ناقابل لیڈران ہوتے ہیں جو رہنما نکمے ہوتے ہیں، جن کے پاس اور کچھ دکھانے کو نہیں ہوتا ہے انہوں نے کیا کیا، تو پھر وہ مذہب کا رنگ چھیڑ دیتے ہیں تاکہ ان کو ان کے فرقے کا تو ووٹ ملے۔ تو اس سے ہم عہد کریں کہ نکل کے آئیں اور پورے لداخ کو ایک یکجا نگاہ سے دیکھیں اور مل کر آگے بڑھیں، کیونکہ ایسے سیاست سے جو کہ لوگوں کو ان چیزوں میں گمراہ رکھ کر اپنی سلطنت چلائے، وہ چاہے پھر دلی میں ہو یا لیہ میں ہو یا کرگل میں ہو، جہاں بھی ہو وہ غلط ہے۔ ایسی لیڈرشپ ہو جو لوگوں کو قریب لاتے ہوں، جو لوگوں کو بانٹتے نہیں ہوں، جن کے پاس فلاح و بہبودی کے کام دکھانے کو ہوں، نہ کہ آپ کا نام، آپ کا جات دکھا کر وہ اپنا حصہ بنائیں۔ تو آج ہم یہ عہد کریں، آج جب ہم مل کے ایسی ایک مہم چلا رہے ہیں تو آگے بھی ہم مل کر ہی چلیں گے اور ایسے کوششوں کو ناکام کریں گے۔ شکریہ۔ جی، سب سے بڑی بات تو یہ کہنا تھا، آپ لوگ اتنے تعداد میں اور پرجوش یہاں دکھے تو شاید میں نے کچھ زیادہ جتنا سوچا تھا اس سے زیادہ کہا، کیونکہ زیادہ باتیں میں کل کہنا چاہتا ہوں جب پوری عوام یہاں پر ہو۔ تو کل ضرور کتنے بجے سے؟ کل دوپہر 1:30 بجے سے ہم یہاں پھر ملیں گے، پورے کارگل کے ساتھ ملیں گے، پورے لیہ کے جو نمائندے یہاں پر آئے ہیں، سرنگ آئے ہیں، ہمارے بہت نامی جنہوں نے جد و جہد کی اس مہم میں، اچوستنبا بھی آئے تھے، وہ اچوستنبا کیا آئے ہیں جو 21 دن تک ہڑتال کر رہے، پورا مہینہ پیدل گئے اور 16 دن پھر بھوک ہڑتال پر انہوں نے کیا۔ تو ایسے شخصیت یہاں آئے ہیں، میں بہت خوش اور فخر محسوس کرتا ہوں، اور جو باقی یہاں پر سبھی آئے ہیں انہوں نے بھی جی جان سے ہم انہیں عزت دینا چاہیں گے۔ کل جو اتنے تکلیفوں سے ہو کر آئے، ہمیں پوری امید ہے کہ ان کے تکلیفوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، اور جو کرگل سے بھی پچھلے سال دلی تک گئے تھے ہم ان کو یاد کریں کل اور ان کی عزت کریں، اور آگے بھی لوگوں سے امید کریں کہ بنا جھجک بنا ڈر کے آگے نکلے۔ جب لداخ پر بات کرنا ہے تو ضرور سب سے ہم ملنا چاہیں گے کل 1:30 بجے سے یہیں حسینی پارک میں۔ شکریہ۔ اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں، لیہ اور کرگل جو پچھلے کئی سال سے ہم ملے ہیں،
یہ ایک ہسٹوریکل مومنٹ ہے. میں یہی گزارش کرنا چاہوں گا کیونکہ ہمارے کرگل میں ہمارے اسلام کو ماننے والے زیادہ ہے اور ایسے مسلمان میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ ہم لوگ بنا مذہب یا ملت کے ایز اے لداخی مٹائن سے لے کر پورے دلچوک تک تھانگ تک ہم سب ایک لداخی بن کے رہے. اس پہ جو بھی کھٹا پن ہو میٹھا پن ہو جو بھی ہو ہم سب مل کے سہیں تو اس میں انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. تو اس لیے میں آپ لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گا کیونکہ آج کا دور جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے اور سوشل میڈیا میں جب ہم پڑھتے ہیں بہت سے لوگوں کا بہت سے کامنٹس جو ہے وہ بالکل ناقابل برداشت اور ہم ایک دوسرے کو توڑنے کا بہت سارے وہاں پہ پوسٹ ہوتے ہیں. ان پہ نہیں چاہیے. ان میں بہت سارے جو فیک ہوتے ہیں. تو اس کا آپ لوگ بہت خیال رکھیے کیونکہ دیکھیے ہمیشہ جو پالیسی ہمارا انگریزوں کا رہا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول وہ ابھی بھی چل رہا ہے. انگریز تو چلے گئے 70 سال ہو گئے انگریز چلے گئے لیکن جو پالیسیز ہے وہ ابھی بھی رہا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کا. لے کر کے مسلم کو شیعہ سنی یہ سب بالکل آپ دماغ میں نہیں لیجیے. ہم لوگ ایسے لداخی ایک کراس روڈ پہ ہے. ایک ماڈرن لداخ بن رہا ہے اور اس ماڈرن لداخ کو آنے والے ہمارے فیوچر ہمارے بچے بچیوں کو کیسا لداخ دینا ہے سب سے پہلے ان لیڈروں کا ریسپانسبلٹی ہے. اس کے بعد ہم سب کا ایسے عوام ہم سب کا ریسپانسبلٹی ہے. ہم اپنے آنے والے نسلوں کو کیسا لداخ دینا چاہیں گے. تو یہ ہمیں یہ سوچنا ہے. ادروائز آپ دیکھتے رہیے اگر آپ کو ایمان سامنے رکھا ہے آپ سب کو معلوم ہے اس پہ ہم سب یکجہتی ایک ساتھ ہو کے آگے نہیں بڑھیں گے تو پھر ہمیں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارا لداخ سب کو پتا ہے ایک فرٹائل ایکو سسٹم ہے. یہی کہنا چاہوں گا. شکریہ مجھے موقع دینے کا. السلام علیکم. میں ایک سب سے ضروری بات تو کہنا بھول گیا. آپ لوگوں کے جوش کو دیکھ کر جو کل کہنا تھا وہ کہہ بیٹھا. جو سب سے ضروری کہنا تھا کہ جو گرفتاری کے افواہیں تھی وہ پتہ چلا کہ افواہیں نہیں ہیں سچ ہیں جیسے شناخت ہو رہی تھی. مگر پھر کیوں نہیں گرفتاری ہوا اس کا آگے ہو سکتا ہے آج نہیں ہوا اس کا کم سے کم وہ پھر ایک مثال ہے یکجہتی کا یونٹی کا. تو جیسے ہی یہ خبر لگا اس طرح سے وہ کر رہے ہیں تو یہاں پتہ چلا تو آپ کے سارے لیڈرز نے مل کر یہاں پر جو پریس کانفرنس کیا اور صاف لفظوں میں آپ نے کہا کہ یہ آپ ہونے نہیں دیں گے. تو اس کے وجہ سے بہت کچھ میرے خیال سے بدل گیا. تو یہ ایک مثال ہے جب ہم یکجا ہو کر آواز دیتے ہیں تو پھر آواز پہنچتا بھی ہے. اور پھر دوسرا میں بہت بہت احسان مند ہوں کہ آپ کے یہاں سے ایم پی صاحب کے قیادت میں اور ای سی صاحب کے قیادت میں بہت سارے لوگ وہاں لینے آئے جہاں سے ہم آنے والے تھے. تو ایسے حالات میں بھی ضرور ایسے بدل گئے حالات. تو ایسا ہی ہمیں آگے بھی رہنا ہوگا. میری ہی بات نہیں ہے کسی ایک چھوٹے سے نوجوان یا لڑکا یا لڑکی بھی اگر ایسے ظلم کا شکار ہو جنہیں خوف دلایا جائے کہ آپ کو ہم گرفتار کریں گے تو پورے عوام کو آگے آ کر ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. یہ مثال ہمیں بار بار قبول کرنے کی ضرورت ہے. شکریہ یہ کہنا چاہتا تھا میں اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ سب کا جو اس طرح سے قدم لیا. ڈاکٹر قیوم صاحب, اشرف صاحب اور بھی جو یہاں لیڈرز ہیں, ہماری بہنیں بھی آئی ہیں, آپ سبھی کا آستہ دل کرگل کے عوام کی طرف سے اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور خوش آمدید بھی کہنا چاہتا ہوں. کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام, منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں. تو یہ ایک جو سمبل ہے یونٹی کا, ایک ہم نے مثال دیا ہے
مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ہم سب کے ہاتھ میں ایک امانت ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب اس کی حفاظت بھی کریں, اس کو آگے بھی بڑھائیں. اور جس طریقے سے قاسم لبروک نے پچھلے 4 سال میں جس ایمانداری کے ساتھ اور جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ لے اپیکس باڈی کی انہوں نے قیادت کی ہے, وہ اپنے آپ میں قابل تعریف ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ قاسم مامچک صاحب نے بھی جس ایمانداری کے ساتھ انہوں نے انشن کیا, پد یاترا کیا, مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسے انسان کے پاس جس کے پاس آسائش ہے, آرام ہے, زندگی کے عیش و آرام کی کوئی کمی نہیں ہے, وہ انسان اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر کوئی چیز کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے دل میں ایک درد ہے. اور سوسائٹی اور قومیں جو ہے پیسوں سے نہیں بنتی, عمارتوں سے کسی بھی سوسائٹی یا کسی بھی قوم کی پہچان نہیں ہوتی. اس کے عزم اور ارادے, اس کے خلوص, اس کی نیت اور اس کی ثابت قدمی سے اس قوم کا مستقبل کا تعین ہوتا ہے, اس کی تقدیر کی پہچان ہوتی ہے. تو یہ چیز ہم نے دیکھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے کیڑیے کے ایک اور مخلص لیڈر جناب ہمارے لیے آخون صاحب کی جو حال ہی میں کافی حد تک اپنے صحت کے معاملے میں علاج و معالجے میں کافی مشغول رہے. پیر کی تکلیف تھی, ہاتھ کی تکلیف تھی, ڈاکٹرز کی طرف سے کافی کچھ ان کو ہدایات تھی, لیکن ان تمام چیزوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے کرگل آنے کا فیصلہ کیا. اور نہ صرف کرگل آئے بلکہ کوٹک میں آئے اور آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں. باقی میں آپ عوام الناس سے ایک چیز کہوں گا اس بیچ میں, چونکہ میں تو شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں کھڑا ہوا ہوں, اس کا فائدہ لیتے ہوئے کہ ہم اس موومنٹ کا حصہ ہیں تو اتار چڑھاؤ اونچ نیچ اس موومنٹ کا کسی بھی موومنٹ کا ایک حصہ ہوا کرتا ہے. کبھی بھی آپ کو کہیں لگے کہ کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہو رہا ہے تو ڈفرینس آف اوپینین کا مطلب دشمنی نہیں ہوتا ہے, وہ ڈفرینس آف اوپینین ہی ہوتا ہے. تو یہ ڈیموکریسی کی خوبصورتی ہوتی ہے. اسی لیے ہم ریسٹوریشن اور ڈیموکریسی کی بات اسی لیے کرتے ہیں جہاں ہم سب لوگ اپنا مت رکھ سکیں, اپنی بات رکھ سکیں, اپنی آواز رکھ سکیں. آج اگر ہم لوگ لڑ رہے ہیں لداخ میں تو اسی لیے لڑ رہے ہیں کہ ہماری آواز نہیں سنی جا رہی ہے. تو اسی لیے آواز سنی